Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to our Legal Matters. And here we'll be discussing legal issues regarding immigration, litigation and representation. It's going to be an interactive program, so hopefully you will join us. If you've got any legal issues or anything related to immigration or any other issues, then feel free to contact us. Our numbers, our contact details will be coming on screen, so feel free to do so. आपका सबका वेलकम करता हूँ हमारे लीगल मैटर्स कानूनी मशवरे प्रोग्राम में, और आपके देख रहे होंगे हमारे प्रोग्राम में. विद मी विल बी माय टीम once again, मोहम्मद रफीक साहब, solicitor advocate. Assalamu alaikum. Welcome to the program. Shahid Mansoor Saab, a lawyer. Welcome to the program. आपसे पहले ये शुरू करते हैं. Like last time we were discussing about the VAT fraud and issues. Again, this is a major issue. Business people who are in the business and they might be faced with some issues around with the inland revenue. So how can we help them and what kind of advice we can give them? Well, पहली बात तो ये है कि ये इन्वेस्टिगेशन जब चलती है अथॉरिटी से, तो वो इंटरव्यू करते हैं, यूजुअली पुलिस स्टेशन करते हैं, और हर किसी का हक होता है कि वो पुलिस स्टेशन पर अपने रिप्रेजेंटेटिव सोलिसिटर के साथ जाएं, और इंटरव्यू से पहले ये मैं मशवरा देता हूँ सबको, इसको करना चाहिए. और हमारी ये क्वालिटी है कि हमारे पास लीगल एड कॉन्ट्रैक्ट है जो हम यूज़ कर सकते हैं लोगों की हेल्प करने के लिए. सिर्फ पुलिस स्टेशन नहीं है, कोर्ट में भी अगर सीरियस मसले हैं तो कोर्ट में भी रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, ये मैजिस्ट्रेट कोर्ट में भी जा सकते हैं और क्राउन कोर्ट में. So अगर मिसाल पे अगर किसी का कोई केस है inland revenue से regarding some tax के बारे में, you're not filled in your returns, उनका suspicion है that there is some kind of a criminality involved. So what kind of advice and help can be given? Well, generally advice तो यही मैं दे सकता हूँ कि before going to interview अच्छे solicitor के साथ बातचीत करो, क्योंकि जो बोलोगे इंटरव्यू पर वही आगे चलेगा. तो पहला मशवरा तो ये है. बाकी दूसरा मशवरा तो ये केस के मुताबिक होता है ना, everybody's case is different. Sure. Example मैं आपको देता हूँ. किसी ने कोई VAT fraud कराई, somebody is an innocent party, उन्होंने उनसे सामान लिया, goods have been received, and the police have been investigating that party. तो वो ये assume करेंगे that they are also part of the same fraud. हाँ, basically इसमें आ जाता है ना whether वो ये fraud में involved थे और basically वो innocent party हैं. अगर innocent party हैं तो ज़ाहिर है कि उनके ख़िलाफ़ criminal केस नहीं चल सकता. ये तो एविडेंस पर होता है ना, पुलिस के पास कितनी एविडेंस है, कितने की चीज़ें उसने ख़रीदी. अगर ये फ़र्ज़ करो 10,000 की चीज़ है, उन्होंने 200 पाउंड की ली है, तो फिर तो ज़ाहिर होता है ना कि ये कुछ समथिंग डॉजी गोइंग ऑन. लेकिन अगर ज़्यादा डिफरेंस नहीं वैल्यू में, तो ये जेन्युइन हो सकता है ना. जी शाहिद साहब, just we mentioned this last time we हमने डिस्कस यही करा था, and obviously there's a knock-on effect where some people in the past have been using this as a way to avoid the VAT. So it's good, you can explain a little bit about that. I mean, in the past, there's been groups of people who've been looking at ways of actually exploiting the weaknesses in the law. Yeah. Now, the way the VAT is collected is basically the inland revenue doesn't collect it themselves. It is down to the businesses. They have to collect it and pass it on to the inland revenue. I mean, that's how the system is supposed to work, but this is where the weakness lies in the system itself, because people have been setting up fake sham businesses, collecting all the VAT on behalf of the inland revenue, and then shutting up the shop, as it were, and disappearing with the money. And obviously Rafiq Saab is a big custodial sentence. If you're going to be caught doing this. Basically, अगर million pound से ज़्यादा जो अपना ये fraud हुआ ना, जो benefit हुआ है, then you're usually looking at about 10 years. Yeah. 10 years. और अगर million pound से कम है, तो फिर वो तारीफ होता है ना, तारीफ के मुताबिक चलता है. उसके अलावा ये भी सवाल ये भी आ चुका था money laundering में, that where you getting the money from, आपके business ने show करा you have say about £1,000 turnover to 10,000, where did you get that kind of money from? These are kind of questions that they've been asked. बिल्कुल, ये तो मनी लॉन्ड्रिंग में आ जाता है ना. ज़ाहिर है कि जो बिजनेस ज़्यादातर बिजनेसेस हैं जो मैं जानता हूँ, ऑब्वियसली अंडर डिक्लेयर करते हैं.
That is wrong. So what they should be doing is paying the right tax and having the right returns to be done. Failing to do that is a breach within the law. So again, आपको ये होगा that in the past you've done them kind of cases. आपने money laundering के भी cases करे ना, मुझे तो पता है ये successful stories have been down in the Rafiq partnership in Leeds, माशाल्लाह से. मनी लॉन्ड्रिंग एक ऐसी चीज़ है ना, मनी लॉन्ड्रिंग ये है ना कि अगर आप जस्ट एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, आपकी प्लम्बिंग बिजनेस है, तो आप जॉब करते हैं, कैश मिलता है, डिक्लेयर नहीं करते, ये भी मनी लॉन्ड्रिंग एम्बिट में आ सकता है. बाकी किसी का रेस्टोरेंट है, किसी की टेक अवे है, जो भी किसी की शॉप है, वो ऐसे करते हैं. अगर फिर उसका बिजनेस 5-6 हज़ार पाउंड की हो रही है, वो सिर्फ अकाउंटेंट को दिखा रहे हैं 2,000 पाउंड, 4,000 पाउंड तो बेनिफिट हो गया ना भाई. तो जब उनकी हाथों में आ जाते हैं ना, ये वो सब पुराना सब देखते हैं, सारा देखते हैं. इतना 2,000 पाउंड की ये अपने ये सेल्स डिक्लेयर की है. अगर आपके पास 10 प्रॉपर्टीज है, ये प्रॉपर्टी किधर से बनाई, और वो काफ़ी रिसर्च करते हैं इस And that comes in with the proceed of crime, and the police have the powers to absolutely to take confiscation. Proceeds of crime होते हैं ना, जितना बेनिफिट होता है ना, वो जो है हलाल हराम सब मिक्स हो जाता है अनफॉर्चुनेटली. तो उनकी कोशिश होती है कि जितना वो ले सकते हैं ना, वो लेते हैं. अगर नहीं देंगे तो आपको सज़ा मिलेगी. ठीक है. And that is very serious with the police and the VAT जो होती है. It's a very serious crime. So obviously, Shahid, we spoke about within that business context. So again, so what they should be doing is that basically if they've got any inquiry or an issue, they will be obviously contact them. Yeah, like Mr. Rafiq said, the key is getting an expert and good legal advice at the very first instance, rather than pretending that the problem will go away. It never will. Obviously, once the authorities do get involved, they've got some kind of a sniff, they've got some evidence, so they won't leave that person alone until they have a successful prosecution, and obviously they can confiscate all their assets, seize bank accounts. So it could actually spiral into something very big. So that's why the key is getting quick expert legal advice at the first instance. So like Mr. Rafiq said. जैसे रफीक साहब ने मेंशन करा, आप सुन रहे थे अभी, अगर आपका कोई इशू है regarding VAT या आप कोई एडवाइस लेना चाहते हैं or any kind of discussion उसके बारे में, then you can talk to us off air भी आप हमें contact कर सकते हैं, so we can give you more confidentiality and privacy. So feel free to do so. General litigation के बारे में discuss करते हैं. We have mentioned in our programs about claims, and we mentioned about trips and slips and falls. And you do obviously the new rules regarding the claims for compensation, personal injury. So again, Shahid, how are we going to help our clientele? Well, I mean, the personal injury cases it's like a daily event. People get involved in car accidents. They have slips and trips. So the people, what they need to know is that if they find themselves in that situation, then they can make a claim against the other party and get compensation for it. But Rafiq Saab, the recent news and obviously the Ministry of Justice have actually gone clamping down on these kind of bogus claims. There was in the news, and this is very relevant, that the insurance companies will be now reducing the premiums. No. ये न्यूज़ मैंने भी सुना है. उनका ख्याल है कि obviously जब claims management company उन्होंने ख़त्म कर दी है. जी रफीक साहब, आपके पास अभी आते हैं. Let's get this call. कौन है? Welcome to the program. Hello. Hello, अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम. अगर आप माइंड करें, टीवी की आवाज़ अपनी कम कर दें. आप कौन, कहाँ से? हेलो. मैं रसफील्ड से बोल रहा हूँ जी. अब्दुल जाफी नाम है मेरा. जी. अस्सलाम वालेकुम. वेलकम. मेरा एक क्वेश्चन तो ये है कि मैंने ये पूछना था कि मैं जहाँ एम्प्लॉय था, मैं जहाँ जॉब करता हूँ, तकरीबन मैं 8 साल से जॉब कर रहा हूँ. तो अब पहले मैं फुल टाइम जॉब करता था, अब उसने मेरी 24 आवर कर दी हैं, और अब उसने स्टूडेंट लड़के रख लिए जिनको जो है बहुत कम पैसे देता है, मगर उनसे 50-60 घंटे काम लेता है, और हमारे उसने आवर कम कर दिए हैं. आया कि मैं इस सिलसिले में क्या कर सकता हूँ, मुझे ये बताएं. ओके. इमिग्रेशन का मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने पहले भी सवाल किया था कि
کہ میں نے ایز اے پیرنٹس برٹش پیرنٹس اپلیکیشن کرنی ہے وائف کی, تو اس کے لیے مجھے اپنی بینک اسٹیٹمنٹ 3 منتھ کی اور 3 منتھ کی ویج سلپ دینی پڑے گی جی. جب مجھے ایسا لاؤ اور اپلیکیشن کرنی پڑے گی. اوکے, تو آپ کے 2 سوال ہیں. پہلا سوال آپ کا ریلیٹڈ ہے کام کے مطابق, دوسرا آپ کا یہ برٹش اسپانسرشپ فار یور پیرنٹس. یا جی ہیلو جی ٹھیک ہے. رفیق صاحب لیٹس جسٹ فرسٹ گو ٹو جو ہم ڈسکس کر رہے تھے, جو آپ نے کال سے پہلے یہ جو مینشن کر رہا تھا, نیوز آپ نے بھی سنی ہے. یہ بیسکلی ان کا خیال ہے کہ ابھی کلیمز کم ہوں گے. جو روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ ہو رہے تھے نا, کہ کلیمز مینجمنٹ کمپنی جو تھی جو ہر اسٹریٹ میں ہوتی تھی, بیسکلی وہ کرتے تھے کہ لوگوں سے کلیم لے لیتے تھے اور آگے سلسٹر کو بیچ دیتے تھے. بالکل. اور کافی زیادہ جو ایکسیڈنٹ ہوتے تھے وہ جینوئن نہیں ہوتے تھے, وہ بوگس ایکسیڈنٹ ہوتے تھے, اسٹیجڈ ایکسیڈنٹ جس کو بولتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ انشورنس کافی اوپر جا رہی تھی, بڑھ رہی تھی, اور سب کی انشورنس اوپر جا رہی تھی. ابھی ان کا خیال ہے کہ کلیمز کم ہوں گے. میرا نہیں خیال اتنے زیادہ کم ہوں گے, تھوڑا سا کم ہو جائیں گے, لیکن ایکسیڈنٹ تو ہوتے رہتے ہیں. جینوئن بھی ہوتے ہیں تو دوسرے بھی ہوتے ہیں. اونلی ٹائم ول ٹیل. ابھی تو ٹائم دکھائے گا کہ کتنے کم ہوتے ہیں, لیکن ابھی وہ بول رہے ہیں کہ اباؤٹ 10-15% جو ہے نا یہ پریمیم وہ کم ہو جائے گا. اچھا نیوز ہے اگر ڈرائیورز کے لیے. That's going to be welcome by a lot of people. جی ایک اور کال آ رہی سے شامل کر دیں. ہیلو I think کال ڈراپ ہو گئی. جی رفیق صاحب, I think obviously it's a very good thing. Any reduction, جو بھی reduction ہوگا in the premiums is going to be welcomed by the clients. بالکل ٹھیک ہے نا. ایک کال آ رہی سے شامل کر دیں. جی ہیلو جی وعلیکم السلام. کون کہاں سے؟ السلام علیکم. ہلو بھائی صاحب, میں آپ کا پروگرام دیکھ رہی ہوں. جی. اور ایک بڑی خوشی کی بات ہے کہ میں پروگرام آج ہی دیکھ رہی ہوں. مجھے کسی چیز کی ایڈوائس چاہیے, تو آپ کیا ہر چیز کی ایڈوائس دیتے ہو ہمیں؟ جی جی ہم آپ کو لٹیگیشن کے بارے میں اور جنرل جو لیگل میٹرز ہیں وی مور دین ہیپی ٹو ایڈوائز. یس اٹس لائک لیگل. جی اٹس ناٹ لائک کیس اپلائی کیا ہو. جی جی ہم امیگریشن کا کام کرتے ہیں. آپ اپنا نام بتائیں گے, کدھر سے ہیں آپ؟ امیگریشن کا. جی اچھا اچھا, دیٹس فائن ناؤ. اٹس از نتھنگ پرابلم نا, آپ کو بتائیے کہ تو ہم ٹھیک ہے. نہیں ہیلو جی آپ بولیں, آپ آن ایئر ہیں. آپ کا کویشچن کیا, آپ کویشچن دیں ہمیں. میرا کویشچن یہ ہے کہ فرض کرو کہ میرا ابھی یہاں 8 سال ہو گئے ہیں, اوکے, یہاں پہ, اور بچہ بھی پڑھ رہا ہے یہاں پہ, اور مجھے لیگلی طور پہ کیا ایکشن لینا چاہیے, اور لیگلی طور پہ مجھے پاسپورٹ کا کرنا ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے. آپ نے کیا تھا, آپ 8 سال سے ہیں, آپ کا بچہ اسکول میں اسٹوڈنٹ ہے؟ اسکول میں. ہاں اچھا اسکول. اچھا ٹھیک ہے. اس کا اسٹیٹس کیا ہے؟ جی آپ باجی اپنا اسٹیٹس بتائیں نا, کیا ہے آپ کا اس وقت, کیا ہے آپ, کیا وزٹر ہے, میرج پہ آئی تھی, کیا ہے؟ نہیں وزٹر پہ میں آئی تھی یہاں پہ, اوکے. اور رہی بات اس سے کہ ابھی میں نے کیس اپلائی کیا ہے, اوکے, اور میری فائل میں نے اپلائی کی ہے, اوکے. تو وہی ایڈوائس لینی تھی کہ بھائی صاحب اب آگے فردر مجھے کیا کرنا چاہیے, وہی پوچھنا تھا. اچھا آپ یہ بتائیں گے, آپ نے جو کہ آپ نے اپلیکیشن دی ہے وہ کائے کی دی تھی آپ نے؟ میں نے یہاں کا اسٹے لینے کے لیے. اسٹے کے لیو کی. اچھا, اور آپ کا جو بچہ ہے, ایک بیٹا ہے؟ میرا بھائی ایک بیٹا ہے. اوکے ٹھیک ہے. یا واز ہی بورن یو کے میں بورن ہوئے, اس کی برتھ؟ نہیں یو کے میں نہیں ہے, یا اوکے پاکستان میں؟ انڈیا. انڈیا, اوکے. میں پاکستان سے نہیں ہوں. اچھا انڈیا سے, نو پرابلم. اچھا آپ کو 8 سال ہو گئی یو کے میں؟ اوکے. تو بچے کی obviously جب پیدائش ہوئی تھی so is in India. So how old is the child? 13 years old. 13. اوکے ٹھیک ہے, پرفیکٹ. آپ پروگرام واچ کرتے رہیں اور انشاءاللہ ہم آپ کو اسی پروگرام میں جواب دیں گے. اوکے ٹھیک ہے نا, یو ویلکم. جی رفیق صاحب, ایسے وہ چیز کو couple of questions جو اپنے عبدالجافی صاحب کا فون آیا تھا, وہ پارٹ ٹائم کے بارے میں, جاب کے بارے میں مینشن کمپلین کر رہا ہے کہ ان کا امپلائر نے اس کے آورز کم کر دیے ہیں. جی, from full time to part time, that's right.
हाँ, तो ये मेरा ख्याल एक तो एम्प्लॉयमेंट का इश्यू आता है ना इसमें, एम्प्लॉयमेंट इश्यू आता है कि कॉन्ट्रैक्चुअली वो कर सकता था कि नहीं कर सकता था। ये तो और डिटेल में लेने चाहिए कि एम्प्लॉयर जो ये जो एम्प्लॉई था कितनी देर से काम कर रहा था अपने एम्प्लॉयर के पास, ये कितनी देर का काम कर रहा है, कैसा कॉन्ट्रैक्ट था, जो भी है। Maybe I think he's got an action under the employment rights जो Correct, है, yes. लेकिन without further information हम ज़्यादा तो फिर हमें बेसिकली हमें तो क्योंकि एम्प्लॉयर जो कर रहा है ना बेसिकली वन वे ट्रैफिक वन वे कर रहा है कि मतलब जो अपनी मर्जी के मुताबिक कर रहा है। आई डोंट थिंक मिस्टर जाफरी जो था ना ये एग्रीएबल नहीं था, लेकिन जो भी है ऐसे वो काम मजबूरी समझ लो काम कर रहा है। तो वो कह रहे थे और भी लोग हैं जिनके साथ इस तरह से वो ज़ाती हो रही है इस वक्त। वाल अगर ये है तो मेरा ख्याल एम्प्लॉयर के ख़िलाफ़ इनको सोचना चाहिए कि एक्शन ले सकते हैं। ऑब्वियसली ऑफ एयर और जहाँ ईमेल हमें भेज सकता है, जहाँ they can contact us later and we can look into it. This is the idea. I think to contact. अच्छा, दूसरा सवाल उनका ये था इमिग्रेशन के बारे में। शायद British parents वो कह रहे थे obviously he wants to bring the family over. उनका अपना इधर स्टेटस जो है ना वो थोड़ा क्लैरिफाई नहीं हुआ था कि वेदर उनकी अपनी जो इधर स्टेटस है वो क्या है। तो ब्रिटिश उनकी जो वाइफ थी थ्रू उनकी वाइफ जो है ब्रिटिश है और वो खुद उनके डिपेंडेंट है, मिसेस के डिपेंडेंट है। That's right. ठीक है। So the wife obviously wants to bring the parents over. वो अपने wife he wants to bring his parents over. Okay, that's what we understand anyway. Okay, so I mean the same rules apply. अगर आपने किसी को इधर sponsor करना होता है, then they need to show. I mean I'm assuming that they would be coming here as visitors. Yes. You know? So अगर वो आप अपने parents को इधर बुलाना चाहते हैं on a visitor basis, then the parents needs to establish that they've got strong roots in their own home country, and they've got to meet the financial criteria that they have sufficient funds to come and support themselves while they're here on a holiday. So, sorry, finish and those are the two key issues. And then obviously because they will be supporting their parents' application, then they will have to submit that they've got sufficient accommodation for them, and there won't be any recourse to public funds. ये शायद जो बोला बिल्कुल सही है। इससे अलावा मैं ये कहना चाहता हूँ कि वीज़ा लेने से पहले ये उनको सेटिस्फाई करना पड़ता है कि उनका इरादा ये है वापस जाने का। जो पार्टी इधर आ रही है ना, जो एप्लीकेंट्स होते हैं उनको दिखाना पड़ता है कि उनका इरादा है वापस जाने का। अगर वीज़ा ऑफिसर के पास कोई डाउट हुआ ना कि ये वापस नहीं जाएंगे, स्पेशली पेरेंट्स हों, क्योंकि उम्र के मुताबिक हमें नहीं मालूम कितने बुजुर्ग हैं वो जो हैं, जितने ओल्ड होते हैं उतना उनको शक होता है इधर यूके में आके ठहर जाएंगे भाई, राइट। तो ये actually वो mention ये भी कर रहे थे, sorry to interrupt, वो ये ना कहता 3 months bank statements as well. ज़ाहिर है needs to provide अपने जाफरी साहब को ये उनको तो satisfy करना पड़ेगा ना ये अपना ये वीज़ा ऑफिसर को कि उनकी लुक आफ्टर वो कर सकता है without recourse to public funds. तो जितनी strong उसकी situation होगी financially उतना बेहतर होगा भाई। सही बात, ठीक है। अपने अब्दुल जाफरी साहब, hope you've been watching program, आपको जवाब मिला regarding the employment issues। तो जैसे हमारे solicitor साहब ने बताया, रफ़ीक साहब ने, तो अगर आप चाहते हैं ऑफ है we can help you, आप डिटेल्स दें, ईमेल भेजें, और आप हमें कांटेक्ट करें, contact us through our email so that आपको मज़ीद और इंफॉर्मेशन हम आपसे लेना होगी, और we probably can help you in this case जो आपका एम्प्लॉयमेंट का इशू है। और जो आपको अभी सुन लिया होगा आपने, जो आप विजिटर्स को बुलाना चाहते हैं पेरेंट्स को, नो प्रॉब्लम, अगेन आप कांटेक्ट कर लें हमें थ्रू ऑफ एयर एज वेल, सो वी बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। एक और कॉल आ रही है, इसे शामिल कर दें। कौन कहाँ से? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, वेलकम टू द प्रोग्राम। हाँ जी, मैनचेस्टर से बात करी। मुझे अपने भाई के बारे में पूछना था। उनका वो वर्क परमिट पे थे और 3 इयर्स के वर्क परमिट पे, तो अभी 1 साल से जब उसने अपनी फैमिली का अप्लाई किया तो होम ऑफिस ने ये बताया कि उसकी ये जो कंपनी वो बंद हो चुकी है, इसलिए उसकी फैमिली का वीज़ा नहीं लग सकता। तो इस सिलसिले में वो यही कह रहे हैं कि कंपनी वाकई बंद है, हमें भी पता अभी चला है रिसेंटली कि वो बंद हो चुकी है। तो अब वो मेरे पास भाई का वीज़ा तो अभी है 1.5 इयर्स का है,
تو اب وہ واپس جانے کا تو بہت مشکل ہے کیونکہ وہاں پہ جو بیچارے کے پاس پیسے تھے وہ ورک پرمٹ کے کسی کے تھرو ادھر آئے ہیں. اب وہ یہ کیا یہ ادھر کوئی سائلم وغیرہ کر سکتے ہیں یا کیسے اوور اسٹے ہو سکتا ہے, اس کے بارے میں پوچھنا تھا کہ وہ کیسے ادھر رہ سکتے ہیں. اچھا, کیونکہ ابھی ورک پرمٹ بھی کوئی ایسا سورسز نہیں ہے, پیسے ہی فائنینشلی پرابلم ہے کہ وہ یہاں پہ وہ ورک پرمٹ بھی نہیں. اچھا, آپ کنورٹ ہو سکتے, ٹھیک ہے, آپ یہ بتا سکتے ہیں بھی نہیں ہے تو اس سلسلے میں ان کا اسٹے کیسے پاسبل ہے ادھر کے, آپ تھوڑا سا کے تھرو کر سکتے ہیں یا اوور اسٹے یا لیو, کچھ اس طرح کا کچھ آپ ہمیں گائیڈ کریں. تو آپ یہ کچھ بتا سکتی ہیں پہلے, یہ پاکستان سے آپ کے بردر کدھر سے ہیں, ویئر از ہی کم فرام؟ لاہور سے. اچھا ٹھیک ہے, لاہور سے. اور یہ آپ نے کہا ان کا 3 ایئر ورک پرمٹ تھا اور جو کمپنی ہے وہ بند ہو چکی ہے. ہاں جی, وہ 3 ایئر ورک پرمٹ ویزے پہ آئے ہیں. ٹھیک ہے, ان کا 1.5 ایئر ہو گیا, 1.5 ایئر شاید 1 ایئر کچھ فیو منتھس جو ان کا بھی ویلڈ ہے ویزا. ٹھیک ہے, لیکن جب اس نے فیملی کا ویزا اپلائی کیا تو ریفیوز ہو گیا, وہ 10 ایئرس بین ہو گیا. وہ ہمیں اس کی ریزن ہمیں یہی پتا چلی ہے, پھر بعد میں فائنڈ آؤٹ بھی ہوا کہ اس کی کمپنی ہی بند ہے اس وجہ سے. ابھی ہمیں شور ہے کہ وہ کمپنی بند ہے, لیکن اس کے پاس اسٹل ویزا جو اسی کمپنی کا ابھی ہے اس پہ ابھی نیکسٹ جو اس کو تو کسی اور کا ورک پرمٹ یا ویزا چاہیے ہوگا, لیکن اس کے لیے بھی کوئی سورسز نہیں ہے کوئی ایسا کہ کوئی ورک پرمٹ ملے یا کوئی بزنس ویزا ملے, ایسے کوئی بھی یا اس کے حالات نہیں ہے کہ وہ آگے کسی اور کو جوائن کرے. اس صورت میں اس کا اسٹے یہاں پہ اسٹیٹس کیا ہوگا, وہ کس طرح ممکن ہے کہ وہ یہاں پہ رہ سکے, کیا کہ وہ ہیومن ریسورسز میں اپیل کرے کیونکہ وہ 3 ایئر ویزے پہ آیا تھا, کمپنی بند ہوگی, اس میں اس کی فالٹ تو نہیں. اب اس سلسلے میں کنفیوژن ہے کہ اب وہ اسی بیس پہ جو ویلڈ ویزے کے بعد سائلم کر سکتا ہے یا بیفور یا دونوں میں اپیل کر سکتا ہے, اس بارے میں تھوڑا. ٹھیک ہے, آپ کا سوال ہمارے پاس آ گیا, سمجھ گئے آپ کا کوشچن. آپ پروگرام دیکھتی رہیں سسٹر, اور انشاءاللہ ہم آپ کو کوشش کریں گے اسی پروگرام میں جواب دینے کے. مگر آپ پروگرام دیکھتی رہیں, جس کی واچنگ پروگرام, اور جو ایڈوائس ہم آپ کو جو بھی بتائیں تو آپ اسے ضرور فالو کریں. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ واٹ وی گونا بی گیون, تو اسے کوشش کریں آپ کس طرح سے ہم آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں. ابھی آپ کا کوشچن ابھی اسی کو ٹیک اپ کرتے ہیں. جی رفیق صاحب, لیٹس جسٹ بگن. یہ جو کوشچن ابھی سسٹر نے فون کر کے مینشن کرا ہے اباؤٹ ورک پرمٹ بین ریفیوز, ان کا کمپنی بند ہو گیا اینڈ ہی از اپلائنگ فار دی فیملی اپلیکیشن, وہ واز ٹرن ڈاؤن, اینڈ obviously وہ کہہ رہے ہیں ان کو کیا, how he could be helped so that he can remain. Obviously we can't give illegal information, it has to be within the law, legal framework, because she was suggesting otherwise in some way. I mean, what she was trying to do was explore different options. You know, she wants to know if there is any other viable option to carry on his stay in UK. Now شاید بھائی اردو میں بات کر لیں گے تو اچھا ہوگا. اردو میں یہ کہ وہ یہ بتا رہی تھیں کہ ان کے جو بھائی ہیں ان کی فائنینشیل سچویشن ایسی ہے کہ وہ ایک اور ورک پرمٹ وغیرہ کے لیے پیسے وغیرہ نہیں دے سکتے, اینڈ اوبیسلی ہی از ایگزاسٹ, ان کے وہ جو پیسے وغیرہ تھے وہ لمیٹڈ ہیں. تو گیون دیٹ فائنینشیل کنسٹرینٹ وہ کیسے فارورڈ جا سکتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ اب کمپنی بند ہو چکی ہوئی ہے, اور وہ کہہ رہی تھیں کہ جی ہم ہیومن رائٹس میں اپلائی کر دیں کہ ہمارا تو قصور نہیں ہے, لیکن انفارچونیٹلی اٹس ناٹ گوئنگ ٹو واش ود یو کے بی اے. یو کے بی اے کہے گا کہ جی آپ پیورلی آئے تھے ادھر ٹو ڈو اے اسپیسیفک جاب, ایک فار کمپنی. اگر وہ کمپنی بند ہو جاتی ہے ڈیو ٹو دا اکنامک ڈاؤن ٹرن, اگر بہت ساری کمپنیاں اس طرح بند ہوتی ہیں تو آپ یو ڈونٹ ہیو دن اینی لیگل بیسس ٹو اسٹے ہیئر, کیونکہ آپ کا جو ویزا تھا وہ ایک اسپیسیفک کیٹیگری میں آپ کو ملا تھا کہ ایک کمپنی ہے اس کو اس بندے کی ضرورت ہے. یو کے بی اے ریکگنائز کہ یس دیٹ از دا رائٹ ڈیمانڈ میڈ بائی دا کمپنی, اور انہوں نے ان کو الاؤ کیا. اب کمپنی شٹ ڈاؤن ہو جاتی ہے, دین ہی از گاٹ نو لیگل بیسس. آئی مین دس از وی نیڈ ٹو اسٹیبلش دا فیکٹس, دس از دا بیسس ناؤ دیٹ ایون آلدو دیر از 1.5 years left on his visa, but even that is in jeopardy because the basis of his stay is that company, and that company doesn't exist anymore. Rafiq sahab, in situation jab aisa ho jata hai kisi ki unfortunate situation and nothing done by them, the company like economic downturn and it's affected number of businesses, is it a possibility agar wo if he finds an alternative employment, how can it be helped?
well, पहली बात तो ये ना उनको वीज़ा जो मिला था ऑन बेसिस ऑफ जो दूसरा एम्प्लॉयर था ना उनकी बेसिस पर मिला था, राइट. इस लेडी ने काफ़ी क्वेश्चंस पूछे थे और इनकी महल हम हेल्प कर सकते हैं, हम इलीगल नहीं काम करते, लेकिन बात ये ना कुछ कॉन्फिडेंशियल क्वेश्चंस आस्क करने पूछने पड़ेंगे और इंफॉर्मेशन लेनी पड़ेगी. मैं इनको ये मशवरा देता हूँ कि डेफिनेटली हम इनकी हेल्प कर सकते हैं. ये अपना नंबर छोड़ दें, जहाँ अपना ईमेल छोड़ दें, एंड वी विल गेट बैक टू हर एंड हेल्प हर. ओके, बहुत अच्छी बात. अब ब्रेक की तरफ चलते हैं. नाज़रीन, अभी हम ब्रेक की तरफ चलते हैं और इंशाल्लाह ब्रेक के बाद फिर रिज्यूम करेंगे. सो होपफुली यू कीप वाचिंग हिदायत प्रोग्राम लीगल मैटर्स and we'll rejoin after the break. Thank you. Welcome back to our Legal Matters Kanuni Mashre. I hope you're going to be joining us in this interactive program. Abhi call aa rahi hai, usse hum shamil karte hain. Welcome. Hello. Assalamu alaikum. I think call drop ho gayi. Hello. जी, आप ज़रा आवाज़ ऊपर करें अपनी आवाज़ को, so we can hear you. ओके, अब ठीक है जनाब? जी बिल्कुल ठीक है. आप कौन है, कहाँ से? जी रज़ा फ्रॉम मैनचेस्टर. ओके, वेलकम रज़ा भाई. मैंने नेशनलाइजेशन के लिए डाला था, केस वो रिफ्यूज हो गया था बिकॉज सीट बेल्ट की पेनल्टी थी. उसके बाद क्या कर सकता हूँ मैं, कुछ एडवाइस दे सकते हैं इस मामले में आप? जी. ओके, तो आपका क्या होता है, सीट बेल्ट की प्रॉब्लम थी या? So you weren't wearing a seat belt? Yeah, I was not wearing seat belt that time. Yeah, of course. Any other issue? No, I don't have any points. Penalty उन्होंने around 300 pounds की दी थी, which I have paid already. And ये कब था आपका? ये कब आपको ये? 2010. 2010. ओके, ठीक है. ओके, ठीक है रज़ा भाई, आप प्रोग्राम वॉच करें. वी कैन आंसर, हम आपको इसका जवाब देंगे पेनल्टी पॉइंट के बारे में फॉर नॉट वेयरिंग सीट बेल्ट. ऑब्वियसली बिफोर वी डिस्कस दीज क्वेश्चंस, वो प्रोग्राम जो ब्रेक से पहले जो हम डिस्कस कर रहे थे ना, तो हमारे पास जो लेडी आई थी, सिस्टर, शी इज़ टॉकिंग अबाउट वर्क परमिट के बारे में एंड 3 years उनके जो फैमिली फ्रेंड है जो जिनके बारे में वो पूछना चाह रही थी. आपको यही रिक्वेस्ट ये करेंगे, तो आप प्लीज़ हमें कांटेक्ट करें. ऑफ एयर हमारी डिटेल्स हैं आपके पास, आप हमें ईमेल अपना एड्रेस दें, टेलीफोन नंबर दें, सो दैट वी कैन आपसे डिस्कस करें मज़ीद, सो दैट वी कैन हेल्प यू इन दैट मैटर, दैट वर्क परमिट. दूसरा हमारे कॉल जो आई थी शाह साहब वाज अबाउट द लेडी फ्राम इंडिया जिनका एक छोटा बच्चा है 13 साल का, एंड शी इज़ बीन हियर फॉर 8 years. एंड इसके बारे में आप एडवाइस देना हमें. इसके लिए पहले तो मैं ये कहूँगा कि आई थिंक शी इज़ ऑलरेडी मेड एन एप्लीकेशन, सो शी हैज़ गॉट ऑलरेडी सम लीगल एडवाइस ऑन दिस इशू. बट if she didn't have any legal advice, a normal way to go about it is to actually establish the rights of the child. उन्होंने बताया कि उनका जो बेटा है वो उसकी उम्र 13 साल है और वो 8 साल से इधर रह रहे हैं. तो नॉर्मली रूल ये है कि अगर कोई बच्चा इधर पैदा होता है और वो 7 साल से इधर रह रहा है, तो देन उस बच्चे के कुछ जो है वो राइट्स इस्टेब्लिश हो जाते हैं. ठीक है. इनका जो बेटा था वो जब आया था, आई थिंक वो होगा अराउंड 5 years old. तो फिर जो दूसरा रूल है वो ये है कि एनी पर्सन, इंडिविजुअल जो 18 साल से कम है और वो हाफ ऑफ हिज और हर लाइफ हैज़ बीन लिविंग हेयर, तो अगर 13 साल का है तो उसका हाफ ये होगा 6 and a half. तो ज़ाहिर बात है वो यहाँ पे 8 साल से रह रही हैं, तो दैट्स वेल विद इन दैट मिनिमम लेंथ ऑफ टाइम. तो इनको चाहिए कि एक अच्छा वकील अगर इनके पास ऑलरेडी है उनसे गाइडेंस लें और वो इस चीज़ पे फोकस करें कि ट्राई टू इस्टेब्लिश the rights of the child here, and then once the home office has accepted, UKBN जब उनको वो grant कर देता है कि yes, the child is allowed to stay here, then she will be like a full-time permanent carer of the child. वो उनकी parent as a parent, and then she would be entitled to. तो उनका mainly I think that question comes back, she has to show, उन्हें दिखाना पड़ेगा that बच्चा जो ना उसकी केयर कर रही हैं, उसकी लीव भी है, indefinite leave to remain. He must have that before they can. I mean that's what I'm saying. क्योंकि अभी जब बच्चा है वो भी इन्हीं के साथ आया है, तो बच्चा खुद तो कोई अपना अप्लाई नहीं कर सकता ना. I mean it's down to her to apply on the child's behalf.
and once the UKBA acknowledges and accepts his right to remain here, then she would be پھر وہ کر سکتی ہیں. رفیق صاحب آپ جو کال آئی تھی ابھی ان کو obviously we haven't got full information. Obviously شاہد صاحب نے کافی بتایا اور this can help. We would like to help him. بالکل میں تھوڑا سا سرپرائزڈ ہوں کہ جو ہمارے پاس انفارمیشن ہے یہ تقریباً بیسک انفارمیشن ہے اور اس کا اگر وکیل ڈیل کر رہا ہے اس کے پاس معلوم نہیں تھا یہ ایسے ہو سکتا ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے آلریڈی ان کے پاس اگر ایڈوائزر ہے ان کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے. اگر ان کے ساتھ نہیں وہ اپنا کیس آگے کرنا چاہتی جہاں ڈسسیٹسفائیڈ ہے by all means وہ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتی ہے and I think we can help her. That's good. تو آپ نے سن لیا ہوگا اگر آپ چاہتی ہیں اس اپنے کیس کے مطابق ایڈوائس لینے کے you can call. آپ کے پاس ہمارے کانٹیکٹ نمبرز آ جائیں گے آفر بھی مل جائیں گے and we'll be more than happy to help you. جی ٹھیک ہے ابھی آتے ہیں آپ کے پاس رفیق صاحب ایک اور کال آ رہی ہے اسے شامل کر دیں. کون کہاں سے؟ ہلو جی عارف لندن سے. جی عارف بھائی ویلکم ٹو دا پروگرام. جی سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر یہ چھوٹا سا کوشچن ہے کہ میں یہاں پر ٹیئر 1 جنرل ویزے پر ہوں. اس کی ایکسٹینشن میں نے کروائی ہوئی وہ میری آ گئی. جی مجھے صرف یہ سوال پوچھنا تھا کہ جیسے گورنمنٹ نے یہ مورگیج کی اسکیمس چلائی ہیں ہیلپ ٹو بائی کے حساب سے جس میں 20% وہ سپورٹ کر رہے ہیں لوگوں کو, تو میں اس ویزے پہ ہوتے ہوئے انہوں نے تو مجھے کہا کہ آپ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اس پہ آپ کو کوئی ویزا اسٹیٹس افیکٹ نہیں ہوگا. تو بٹ میں اسٹل میرے مائنڈ میں ایک ڈاؤٹ نہیں کہ اگر میں ہیلپ ٹو بائی کی اسکیم لے لیتا ہوں اور گورنمنٹ مجھے 20% سپورٹ کرتی ہے تو یہ وین ایور آئی گو ٹو دا ڈیفینیٹلی اٹ ول افیکٹ می اور ناٹ. ٹھیک ہے تو آپ نے عارف بھائی بیسکلی آپ یوزنگ ٹیئر 1 جنرل تو آپ نے جو ابھی جو آپ نے کہا تھا نا یہ آنسر دا کوشچن آپ کو انہوں نے کہا تھا یو کین گیٹ ہیلپ. یہ کس نے آپ کو کہا تھا یو کین گیٹ سم ہیلپ؟ یہ انہوں نے خود نے بولا ہے کہ ہیلپ ٹو بائی اسکیم ہوتی ہے نا جو ہاؤسنگ جو گھر لینے جی جی یہ میں جانتا ہوں وہ مگر آپ نے ایڈوائس یہ کس نے دی تھی؟ یہ مورگیج کنسلٹنٹ نے کہا تھا کس نے آپ کو بتایا تھا؟ جی وہی جو لی ویلی ہیں یہ لی ویلی والے جو بیسکلی جو ڈپارٹمنٹ ہے جو یہ دیتا ہے یہ سب چیزیں. سمجھ گیا. اوکے اوکے عارف بھائی. ہاں جی تو انہوں نے مجھے اپروو کر کے انہوں نے مجھے بھیج دیا لیٹر کہ یہ آپ کا اپروو ہو گیا 20% لون. ٹھیک ہے تو آپ اس کو 5 سال اس کو پے کریں گے بیک. آلرائٹ ٹھیک ہے نو پرابلم. آپ ہمارا اور ایک اور کوشچن تھا سوری ڈسٹرب یو. ایسا آلرائٹ کین کیری کہ جیسے کہ یہ جو پارکنگ فائنس نہیں ہے مطلب یہ جو پینلٹیز ہوتی ہیں یا جیسے کہ مجھے کہ میرا ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا ٹھیک ہے تو یہ اس کے بعد مجھے کوئی انہوں نے فائن بھی نہیں کیا نہ کوئی پوائنٹس وائنٹس لگائے لیکن مجھے گاڑی رائٹ آف کر دی اور اس ٹائپ کے جو ایشوز ہوتے ہیں یہ انڈیفینٹ پہ افیکٹ کرتے ہیں یا نہیں؟ رائٹ ٹھیک ہے. اچھا 2 سوال آپ کے ہیں تو آپ ہمارا پروگرام واچ کریں انشاءاللہ ہم آپ کو اسی پروگرام میں جواب دے دیں ٹھیک ہے نا عارف بھائی. سو کیپ واچنگ. رفیق صاحب بیفور آئی گو ٹو عارف رضا صاحب کا جو فون آیا تھا ابھی he mentioned about not wearing seat belt. Obviously he got pointed and it happened in 2010. Shahid Saab, do you want us to comment on that? Well, I mean, the thing is, like, obviously he's been refused because maybe he didn't disclose on his application when he was applying. If he had disclosed, that it would have been a different matter. Obviously, it's come to their attention now. So normally, you need to wait for the conviction to be spent. Yeah. So a seat belt ka, I think Rafiq Saab will concur is 5 years. He needs to wait. Yeah, from ye thoda the time of the offense. in a minor issue as such as as a very serious crime. It's not a serious crime. Yeah. یہ تو ڈسکریشن ہوتی ہے نا ان کی. سیریس کرائم تو نہیں ہوتی لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے ڈسکلوز کیا ہے کہ نہیں. اگر ڈسکلوز نہیں کیا وہ ڈس آنیسٹی میں آ جاتا ہے نا پھر بیسکلی جو اپلیکیشن انہوں نے دی ہے وہ غلط طریقے سے دی اینڈ ناٹ بینگ فرینک اینڈ آنیسٹ رائٹ. میں اسیوم کرتا ہوں کہ انہوں نے ڈسکلوز نہیں کیا. اگر میرے پاس کچھ کیسز آئے ہیں جدھر ہے تھے کنوکشن تھے مائنر ڈرائیونگ کنوکشنز جو تھے اور ان کو انہوں نے دے دیا نیشنلٹی اپلیکیشن دے دی. سو وداؤٹ نوئنگ دا فل فیکٹس ابھی تو یہ سچویشن اب انہوں نے ریفیوز کر دیا ہے اس کو 5 سال انتظار کرنا پڑے گا. 5 years spend time. اور at the same time keep out of trouble. But then again, it needs to get some kind of representation done so that وہ obviously. Well, بات یہ ہے نا کہ again اگر کچھ ہے اس میں جو میں نے کچھ بولا ہے اس سے کچھ ڈفرینٹ ہے then maybe you should contact us. Yeah, ٹھیک ہے. Okay. Yeah.
to clarify matters. And then we equally have the other call. جو ابھی عارف صاحب کا جو فون آیا تھا, and he's on tier 1 general, and وہ mention کر رہے تھے about the help, you know, with the house to buy scheme جو ابھی بنی government کی. Is that going to affect him because it's a subsidy coming? It is a government subsidy. It is a government subsidy, yeah. And so that's it. what's your... Well, I mean, I would on the side of caution, you know, because obviously when he does apply for indefinite leave, and if they raise this issue, that, you know, no recourse to public fund, and how they interpret it at that time. So yes, I mean, if he's saying that he's had his application accepted by the housing association who are offering the house to him, then it's good to get everything in writing. Sure. You know, then at least in the future, then he can say, well, this is the advice I was given at that time, you know, by the housing association. But I still on the side of caution. تو عارف بھائی کا یہ جو کوشچن تھا, ان کا دوسرا بھی تھا یہ پینلٹی کے بارے میں, کار پینلٹی, got some fine on that one. رفیق صاحب, just picking up from شاہد صاحب نے جو مینشن کرا ہے, is caution, is saying marking on his case. بالکل ان کو بہت کیئرفل ہونا چاہیے. یہ جو ہے نا کہ ادروائز اس نے اپنی اپلیکیشن جو ہے پریجوڈس کر لینی ہے, رائٹ. ٹھیک. اگر جو اسی راستے سے اس نے جانا ہے تو میں ان کو بتاتا ہوں کہ یہ ثبوت لے لے, ڈاکیومنٹری ایویڈنس لے لے ان سے, ایویڈنس کیونکہ جب اپلیکیشن دیں گے نا لیٹر آن, تو اگر ان کے پاس ایویڈنس ہے کہ اس کو بتایا گیا تھا گورنمنٹ باڈی سے, کاؤنسل نے یا جو بھی ہے, اسی لیے اس نے کیا ہے, that will certainly go in his favor. That'll help him. ٹھیک ہے. So basically, you know, it's the advice given by the company, keep that and use that for your evidence. آپ نے سن رہے ہوں گے رضا بھائی, آپ کو ابھی ہمارے وکیلوں نے جواب دیا ہے, and we welcome that. اگر آپ چاہتے ہیں to discuss your issues and have further help, then please contact us through our emails and our telephone numbers. عارف بھائی, again, once again, آپ کا بھی questions جو ہے اس میں تھوڑا caution mention کرا ہے, but I urge you that اگر آپ چاہتے ہیں to get very full-fledged information, then you need to contact us. چلیں رفیق صاحب, before I come back to you, ایک اور کال آ رہی ہے, اسے شامل کرتے ہیں. Hello. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میرے 3 سوال ہیں. جی بولیں. آپ کا نام کیا ہے, آپ کدھر سے, وہی کہاں سے بول رہے ہیں؟ میں پیٹر برو سے بات کر رہا ہوں نا. پیٹر برو سے. اوکے ٹھیک ہے. جی میرا سوال یہ ہے کہ میں اس وقت ٹیئر 2 جنرل پہ ہوں, اور میرے 5 سال پورے ہونے والے ہیں نومبر میں. تو میں نے یو کے پی اے کی ویب سائٹ پہ چیک کیا ہے کہ میں 28 ڈیز پہلے انڈیفینیٹلی اپلائی کر سکتا ہوں. تو مجھے یہ چیز کنفرم کرنی ہے کہ کیا میں 28 ڈیز پہلے یعنی 10 اکتوبر کے بعد کسی وقت بھی انڈیفینیٹلی کے لیے اپلائی کر سکتا ہوں یا نہیں. اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ میں لاسٹ ایئر نومبر میں پاکستان گیا تھا 15 ڈیز کے لیے, جب میرے والد صاحب بیمار تھے, بعد میں ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی, میرے پاس ڈیتھ سرٹیفکیٹ بھی ہے. تو کیا مجھے اس کو, کیا میرے وہ 15 ڈیز کاؤنٹ ہوں گے یا 15 ڈیز کاؤنٹ نہیں ہوں گے, یا مجھے آگے مزید 15 ڈیز ویٹ کرنا ہے. اور میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ میں انشاءاللہ اکتوبر یا نومبر میں اپلائی کروں گا ڈیفنٹ کے لیے, اینڈ دسمبر میں میرا بیبی ڈیو ہے. تو اگر میں اور میری وائف ہم دونوں کے پاس انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین ہو, تو جو بچہ پیدا ہوگا کیا وہ آٹومیٹکلی برٹش سٹیزن ہوگا یا اس کو ہم کو رجسٹر کرانا پڑے گا؟ ٹھیک ہے. اوکے سو ٹھیک ہے, آپ کا سوال آ گئی. تو آپ پروگرام واچ کریں, انشاءاللہ آپ کو اسی پروگرام میں جواب دے دیں. رفیق صاحب, یہ جو ابھی questions ہیں, we've got 3 questions, and obviously it's on tier 2 general, and there's been some criteria change, there's been the criteria change, but ان کا question یہ تھا, it's been 5 years, مکمل ہو چکے ہیں, and obviously 28 days 5 years مکمل ہونے والے ہیں, ہونے والے نومبر میں. جی 28 دن پہلے وہ application. That's right, yeah, that's the normal procedure. Yeah. So obviously he can, there's no problem with that. 28 days before, 28 that's days done. before, yeah. اچھا دوسرا ان کا سوال یہ تھا that he went Pakistan because his father, he passed away sadly, on 15 days were taken away. رفیق صاحب اس کے بارے میں on that. یہ حالات ہو جاتے ہیں نا, obviously اتنا لمبا پیریڈ تو نہیں ہے نا کہیں. But it's not a continuation جیسے ہوتا ہے in the rules requirement. Exceptional circumstances بھی تھے نا. I think obviously اس کے پاس evidence بھی ہے کہ انہوں نے اپنا یہ in his application he'll have to mention that. Yeah, وہ break ہوا نا ان کے, because he has to have a continuation. ان کا that's what he's worried about. So what do you suggest, Shahid? Well, I mean, he's got the death certificate, and it was one of those exceptional circumstances where, you know, obviously
if he didn't have any other relatives, and even if he did have relatives in Pakistan, it says as a duty bound to go and ہمارے culture کے مطابق. تو ٹھیک ہے. So obviously 28 days he can apply before that, and obviously and he this just is needs a valid to put question. like some evidence that it was exceptional circumstances, which is a serious matter. And باقی ایک اور چیز میں سوچ رہا ہوں کہ اس میں جو ان کا لوکل ایم پی ہے جہاں کاؤنسلر ہے نا, ان کی سپورٹ لے لو بھائی, رائٹ. اگر وہ ایک سپورٹیو لیٹر ساتھ لکھتے ہیں نا بھائی, that would be helpful. Yes, that'd be good. And with the information, he's got evidence with the death certificate. Okay, last question, you know, obviously the both are expecting a child, baby, and obviously what is that going to be classed as once a child's born? Well, I mean, if the parents don't have any restriction, which they don't, then yes. No, because in 5 years they're applying for ILR. Yes, so the child should be British. Yes. ٹھیک ہے. سو آپ نے سن لیا ہوگا ابھی آپ کو مزید انفارمیشن مل چکی ہے. سو یو گاٹ ویری گڈ کیس, ایوری تھنگ آپ کو سارا آپ نے جواب دے دے. اگر آپ چاہتے ہیں you want us to contact then feel free to contact us off air as well and give us your email address as well. Thank you. Rafiq صاحب, before I come back to you with the other question, کور کال آ رہی سے شامل کر دیں. ہیلو. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے اپنا ای میل اپنا نمبر چھوڑنا تھا, تو وہ بھائی صاحب آپ کی طرف ہی کال ٹرانسفر کر رہی ہیں, تو ہمیں کیسے اپنا نمبر؟ وہ ہمارا جو کنٹرول روم ہے اس کو آپ دے دیتی, آپ انہی کو دے دیتی, وہ آپ کا کنٹرول روم میں ہی وہ آپ کی طرف فارورڈ کر رہی ہیں. اچھا ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. آپ بالکل ہی پریشان نہیں ہوئی سسٹر, آپ پروگرام کے بعد کانٹیکٹ کر لیں, انشاءاللہ آپ سے وہ لے لیں گے, ٹھیک ہے نا. ویلکم. جی السلام علیکم, کون کہاں سے؟ جی میں وقار بات کر رہا ہوں لندن سے. جی وقار بھائی. جی میں ایک کوشچن پوچھنا تھا. جی بولیں. جی میں نے 2005 میں انگلش کورس کیا تھا, ESOL لیول. وقار بھائی sorry, I'm going to stop you. آپ دوبارہ یہ کوشچن کریں because آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. Do that again please. اچھا میں نے 2005 میں ESO لیول کیا تھا, ESOL لیول انگلش کورس. ESOL yeah. ESOL لیول 3 انچ لیول 3 جی وقار بھائی کیا تھا انگلش. اوکے ٹھیک ہے, آپ بولیں, آپ کا سوال ہمیں آ رہا ہے. جی آپ آواز آ رہی ہے میری؟ جی آپ کی آ رہی ہے وقار بھائی, یور آن ایئر, آپ کی آواز بالکل صحیح آ رہی ہے. اب جی کوشچن ہمیں بتائیں, آپ نے ایسول کرا تھا. جی ایسول میں نے کیا تھا 2005 میں. اس ٹائم پہ انہوں نے کہا تھا کہ اس کی کوئی ایکسپائری نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو اب میں نیکسٹ ایئر انڈیفینٹ کے لیے اپلائی کر رہا ہوں, تو اسٹل آئی نیڈ ٹو ڈو لائف ان یو کے ٹیسٹ. جی اوکے ٹھیک ہے وقار بھائی. 2005 میں کیا تھا, تو 2005 میں انہوں نے کہا تھا کہ اس کی ایکسپائری نہیں ہے. ٹھیک ہے, that's right. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں کہ اب لائف ان یو کے ٹیسٹ آ گیا ہے, تو نیکسٹ ایئر میں اپلائی کر رہا ہوں انڈیفینٹ کے لیے, تو اسٹل آئی نیڈ ٹو ڈو دیٹ لائف ان یو کے ٹیسٹ. اوکے, آپ ہمارا پروگرام دیکھیں اور انشاءاللہ ابھی آپ کو جواب دے دیں. we'll discuss this right now in this program. جی welcome. I want to begin. I mean, it's a very straightforward. Yeah, I mean, وہ جو question confuse کر رہے ہیں نا, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی انگلش لینگویج کی جو ریکوائرمنٹ تھی وہ تو انہوں نے سیٹسفائی کر لیا, لیکن جو لائف ان یو کے ہے لٹل بٹ مور دین جسٹ ابلٹی ٹو اسپیک انگلش. دے آر ٹیسٹنگ یور نالج آف یو کے, دا لاز اینڈ دا کسٹمز اینڈ دا رولس, ٹھیک ہے. تو وہ ایسول تو آپ کو نہیں وہ بتا سکتا نا. Yes, that's right. So yes, he still needs to do the life in UK test. Well, that's a simple brief answer. Yes. یہ وقار بھائی آپ نے سن لیا ہوگا, آپ کو وہ ٹیسٹ دینے کی ضروری ہے because it's a different test and this is a requirement. اور جو آپ کا پہلا والا تھا that was on a different language test and that was different, so you have to do that test unfortunately. جی رفیق صاحب, obviously ہم نے we've been discussing a number of issues. کافی ہم نے یہاں کمپینز اٹھائے ہیں where people contacted us, ہم نے ان ایشوز بنائے. For example 18,600 salary for spouses, major problem, and alhamdulillah we've been telling people to contact councillors, MPs, lobby and trying to get this government to look into that. Similar ہم نے وہ کرا تھا, یہ visitor visa کے بارے میں مینشن کرا تھا last time program میں, that this is totally unfair, unjust, because آپ نے کہتا ہے آج یہ ہے تو کل کیا ہونا ہے. تو شاید
before I come to Rafiq bhai, tum thoda sa batao. I mean, before we discuss any changes to the rules as they stand, I mean, what we need to understand is that it is politically driven agenda. The Tory government, when they came in power, they came on a pledge to reduce and curtail the net migration into tens of thousands as opposed to hundreds of thousands. And this is basically reflected now in all the immigration rule changes. You know, they're trying to curtail each and every way they can, you know, without breaking the law. To restrict the net migration. So آپ نے دیکھا ہے کہ English language کی requirements اوپر جا رہی ہیں, the threshold is going up, the financial salaries جو ہے وہ اس کی requirement پہلے کم تھیں یا نیگلیجنٹ تھیں, لیکن سڈنلی انہوں نے ایک دم اتنی اوپر بڑھا دی ہیں. سو اٹس جسٹ بیسکلی ایوری تھنگ از دیئر. اپیل کا رائٹ آپ لوگوں سے لے لیا ہے. سو آل آف دیز آر ریفلیکشن آف دا گورنمنٹ ایجنڈا اور پالیسی. اور جیسے انہوں نے بنایا تھا ٹورزم. ایگزیکٹلی. تو اب آپ انفارچونیٹلی یو آر ان اے پوزیشن کہ دا گورنمنٹ از ہیئر ٹو اسٹے فار 5 years. تو جب تک نیکسٹ elections نہیں ہوتے, I think the people need to go out and vote the Tory government out, and that's one way of protesting against these changes. یہ تو کافی political stance لے. رفیق صاحب, کافی یہ تھریزا میں جو اس وقت جو ہوم آفس منسٹر, لوگوں کی زندگی مطلب ایک افیکٹ ہو رہی ہے, اسے ڈیمیج ہو رہی ہے پرائیویٹ لائف اینڈ یور فیملی لائف. ہاں بالکل. میرے پاس تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ یہ جو ہو رہا ہے نا, یہ ٹارگٹ کر رہے ہیں جو انڈین سب کانٹیننٹ سے آدمی آئے ہیں. جی. انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش سے. اگر آپ ریکارڈ سے دیکھیں تو زیادہ طور مائیگریشن ادھر سے آ رہی ہے ہمارے ملکوں سے. ارینج فیملی میرجز ہوتے ہیں, یہ اپنا وزٹرز آتے ہیں ادھر, کوئی انکل ہوتا ہے, کوئی آنٹی ہوتی ہے, کوئی ماں ہوتی ہے, کوئی باپ ہوتی ہے, کوئی بھائی ہوتا ہے. بیسکلی آہستہ آہستہ یہ جو ایروڈ کر رہے ہیں جو ہمارے حق تھے نا, اور یہ ایکسکیوز بنا رہے ہیں کہ امیگریشن سسٹم بزی ہے, ججز بزی ہیں, یہ بالکل بکواس ہے. میں جانتا ہوں, میں روز جاتا ہوں کورٹس میں, اتنا بزی نہیں ہے ابھی. امیگریشن آفیسر سے بات کرتا ہوں, یہ جو ان کے پریزنٹنگ آفیسر کے بات کرتا ہوں, وہ بولتے ہیں ہم بزی نہیں ہیں. تو یہ بالکل غلط بول رہی ہیں کہ یہ اس لیے کرتے ہیں. ایک تو یہ وہ راستے دروازے بند کرنا چاہتے ہیں جیسے بھی کر سکتے ہیں. جدھر 150 پاؤنڈ کا رول ہوتا تھا, میاں بیوی کا ہوتا تھا, ابھی انہوں نے 18,600 پاؤنڈ کر دیا ہے. باقی انہوں نے یہ جو اپنا وزٹر رائٹس تھے وہ بھی لے لیے ہیں, ابھی ریفیوز کر دیا, ابھی اپیل نہیں کر سکتے. اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر ریفیوز کیا جائے گا تو ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہوگا اپارٹ فرام میکنگ اے نیو ایپلیکیشن. اور ایپلیکیشن کدھر جائے گی؟ اسی آفیسر کے سامنے جائے گی جنہوں نے ریفیوز کیا ہے. وہی آفیسر جج آن جوری ہے, انصاف تو نہیں ملے گا. بات یہ ہے کہ اگر آپ کیمپین نہیں کر رہے اور نہیں کریں گے, میں تو کروا رہا ہوں میرے ایریا میں, وہ جو ہے میں لوگوں کو بتا رہا ہوں, ایم پی کے پاس جاؤ, ایم پی کو خط لکھو, اپنا یہ کاؤنسلر کو لکھو, ابھی رمضان کا ٹائم ہے, مسجد میں جاؤ, امام بارگاہ میں جاؤ, ادھر پٹیشن سائن کرو, گردوارے میں جاؤ, جدھر بھی آپ کا لنک ہے ادھر جاؤ, اور اس گورنمنٹ کو بتاؤ کہ تم خوش نہیں ہے اور یہ جو چینجز کر رہی ہیں ان کو بتانا چاہیے, انہیں پروٹیسٹ ہونا چاہیے. مگر انہوں نے یہ بھی تو ابھی ریسنٹلی کنسرویٹو پارٹی نے یہ نیا جو سلوگن نکالا تھا, گو بیک اور بی اریسٹڈ. آئی مین totally inconsiderate and کوئی انہیں concern community cohesion program affecting families and people. Rafiq sahab, how do you feel about that? Recently یہ جو بات یہ ہے نا, یہ میں جیسے میں نے بولا نا, this is all coming on the back of everything else. جو چیزیں جو نا وہ جو سمجھتے ہیں کہ جو مرضی وہ کر سکتے ہیں, یہ تو بالکل غلط ہے. it's degrading and humiliating. اور میں سرپرائزڈ ہوں کہ ہمارے لوگ زیادہ آواز نہیں اٹھا رہے اس چیز کے بارے میں. ہماری اتنی بڑی کمیونٹی ہے. بات یہ ہے نا, ہمارے بھائی جوش بھائی ہیں, تھوڑی سی کمیونٹی ہے, لیکن امریکہ بھی وہ لے پھرتے ہیں تو ادھر بھی وہ اپنا سناتے ہیں. ہماری بات بھی ہونی چاہیے. تو یہ اس کی لیک آف لابینگ ہے, لابینگ ہے, اور ہمارے لوگ بولتے نہیں نا, چپ رہتے ہیں. ہمارا مسئلہ ہے تو ہمارا مسئلہ ہے.
ये सोचते नहीं है सबको ये affect हो रहा है. And obviously this is going to impact everybody, just especially people, migrants who are in India, Pakistan. I'm from Africa, Nigeria, Ghana as well. Time वैसे बहुत short है, we're running out of time now. In fact, we've run out of time, हमें बताएंगे. And so I'm going to go back to our viewers, Nazreen. आपने हमारा program देख रहे थे. This is a very important interactive program, and we're quite happy that आप लोगों ने हमारे से share करा with obviously with my colleagues and sharing the platform. तो आपसे यही होगा अगर आपके पास कोई issues है regarding immigration or litigation or any kind of representation, then please आप हमें off the air contact कर सकते हैं. हमारे telephone numbers, emails numbers in the control room आपको मिलेंगे. और आपको यही कहना पड़ेगा, obviously कानून जो है इस वक्त बहुत चेंजेस आ रही हैं विद दिस गवर्नमेंट, और ये आसान नहीं होना है, जैसे रफ़ीक साहब ने भी बताया. तो ये चेंजेस जो आ रही हैं दे कैन मेक इवन मोर टफर. तो 2-3 हमने इश्यूज उठा चुके हैं यहाँ हिदायत टेलीविज़न से, एंड वी आर वेरी हैप्पी. हम खुशी से कह सकते हैं हम आपकी फ़ाइट करेंगे. वी कैन रिप्रेजेंट यू बिकॉज दिस इज़ व्हाट मैटर्स. इंसानियत में ये होता है तो हम क्या कर सकते हैं तो लोगों की लाइफ को इम्प्रूव करने की. तो आपका जो कंसर्न है, वी आर हियर टू हेल्प यू. आपकी आवाज़ बनेंगे. वी आर क्वालिफाइड लॉयर्स, सोलिसिटर्स, and we will take this representation. तो आप प्लीज़ आप हमारा प्रोग्राम वॉच करें हिदायत टीवी पे द लीगल मैटर्स, और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक आप हमें इजाज़त दें. आई एम मोर देन हैप्पी, विल बी बैक टू डिस्कस दिस इश्यूज. शुक्रिया, खुदा हाफिज़.